اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان کا 19 روزہ ہے، یعنی کہ 19واں روزہ ہے، اور ڈے بائی ڈے ہم رمضان کے کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ لاسٹ ہمارے ڈیز آنے والے ہیں، اور ان آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عبادت میں اور تیزی آ جاتی ہے، اور قرب حاصل، اور اس کی بندگی اور اس کی فرما برداری کی طرف اس کے بندے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے آخری 10 دن میں اعتکاف کی طرف لوگ آتے ہیں، اور اس کا چونکہ ایک دن ہی رہ گیا ہے تو 20ویں رمضان سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نماز فجر کے بعد، اور اس میں خلوت اختیار کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی تمام کاموں سے، یعنی کہ بندہ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہوئے صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی ذکر، اللہ کی عبادت اور اللہ کے لیے ہی تمام کام کرتا ہے۔ تو اس میں تمام دنیاوی چیزوں کو ترک کیا جاتا ہے، اور یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے آپ مسجد میں رہیں، اور اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ سنت موقتہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہر دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے گھر سے یا محلے سے یا دیہات سے یا شہر سے ضرور اس کو ادا کرے، اور اگر ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اس کی مدت رمضان کی تیسرے عشرے یعنی کہ آخری 10 دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ ہو تو جتنے دن بھی میسر ہو اتنے دن کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کے اعتکاف کرنے کی نظر مانی، یعنی کہ جب اعتکاف کے بارے میں سمجھ نہیں تھی، انہیں پتہ نہیں تھا احکامات کا، تو میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ یعنی کہ اگر کسی نے ایک رات کی یا کچھ لمحے کی نظر مان لی ہے کہ میں ایک دن کے لیے اعتکاف کروں گا یا کچھ لمحوں کے لیے کروں گا، تو وہ اپنی نظر کو پورا کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ کسی جنازے پہ جائے، اور نہ عورت کو ہاتھ لگائے، اور نہ اسے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، سوائے اس حالت میں کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ، یعنی کہ واش روم یا اس طرح کی حاجت کے لیے۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ نے اعتکاف کی حالت میں روزہ لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ کیا گھروں میں بھی ہو سکتا ہے؟ اب اس کے لیے بھی پہلے جو تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی، تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ تو جہاں تک خواتین کے باطن کے اعتکاف وہ مسجدوں میں کر سکتے ہیں، تو پہلے یہ تھا کہ مسجد میں ہی عورت اور مرد دونوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہے، لیکن اس وقت مسجدیں بہت محفوظ سمجھی جاتی تھیں اور محفوظ تھیں، اور وہیں پہ خواتین بھی کرتی تھیں اور وہیں پہ مرد بھی ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ جس دور اور جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں خواتین کے لیے مسجد میں اعتکاف تھوڑا مشکل ہے، اور اس میں شاید گھر والے بھی نہیں مانتے، تو اس میں اس صورت میں آپ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس کے ساتھ کچھ ایسے کام جو کہ اب
جب یہ پتہ چل گیا کہ اعتکاف میں ہمیں کیونکہ فرض کفایہ ہے تو اس میں ہمیں کرنے کی کیا، اب ہم بیٹھ جائیں یا ہم کسی کو بٹھا دیں لازمی ہے ہر صورت میں، تو زندگی کے اہم مصروفیات کے متبادل، یعنی کہ آپ کو اس کو متبادل، اگر آپ نے اعتکاف بیٹھے تو اپنی زندگی کی جو مصروفیات ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے پیچھے پھر جو آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں پر، اور وہ پیچھے رہ جائیں اور وہ آپ کی ضرورت آپ ان کی پوری نہ کریں اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں، تو وہ ایسے اعتکاف بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ خود اعتکاف نہ کر سکے تو گھر کی کسی اور فرد کو بھی آپ دے سکتے ہیں، تو وہی ثواب آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ نوافل، تلاوت قرآن اور دعاؤں، ذکر، اذکار اور غور و فکر، یعنی کہ اس میں آپ نے اعتکاف میں کرنے کے جو کام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک، ذکر، اذکار، نوافل، اور جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، یعنی کہ باتیں نہیں کرنی، اس میں لغو باتیں نہیں کرنی، اور اگر آپ اجتماعی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی اعتکاف ہے تو وہاں پر آپ نے کسی قسم کا نہ بات کرنی ہے نہ ہی جھگڑا کی طرف آنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اعتکاف کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ نے خلوت اختیار کرنی اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اپنی تمام حاجات اس کے حضور پیش کرنا، اور اس بات کا ثبوت دینا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرا آنا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چنے اور ہم بھی اس کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔